بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بخاری شریف سے کتاب الادب کی احادیث پاک پڑھ رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الادب میں والدین کی عظمت و شان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ لے کر کے آئے، جس میں ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر لعنت کیوں بھیجے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو اس حدیث پاک میں والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے جو خوبصورت تربیت کی گئی وہ یہ کہ صرف ایسا نہیں کہ اپنے ہی والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، بلکہ دوسروں کے والدین کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، اور اتنی باریک بینی سے یہ بات سمجھائی گئی کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، کیونکہ ظاہر ہے جب تم دوسرے کو گالی دو گے، اس کے ماں کی، اس کے باپ کی، یا اس پر لعنت بھیجو گے، تو جواب میں وہ بھی تمہارے ماں باپ پر لعنت کرے گا اور ان کو بھی گالی دے گا۔ تو والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ تو جب اف تک نہ کہو تو پھر گالی دینے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو صورت پیدا ہو سکتی ہے گالی دینے کی وہ یہ کہ جب آپ کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کے والدین کو گالی دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا کہ دوسرے کے والدین کو گالی دینا ان گناہوں میں سے ہے جو بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سارے نیک اعمال ایسے ہیں جو صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ توبہ کریں گے تو کبیرہ گناہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ دوسرے کے والدین کو بھی گالی نہیں دینی، یعنی اپنے والدین کا ادب و احترام، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ برا رویہ نہ رکھو، تو دوسرے کے والدین کی بھی قدر کرو۔ جب آپ دوسرے کے والدین کی قدر کرو گے تو آپ کے والدین کی قدر کی جائے گی، دوسروں کے والدین کا احترام کرو گے تو آپ کے والدین کا احترام کیا جائے گا، دوسرے کے والدین کو جب آپ عزت دو گے تو آپ کے والدین کو عزت ملے گی، اور اگر آپ دوسرے کے والدین کو لعنت کرو گے، گالی دو گے، تو جواب میں آپ کے والدین کو بھی لعنت ملے گی اور گالی ملے گی، اور یہ ہے گناہ کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن آج جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ماں کی گالیاں، باپ کی گالیاں، نوجوان نسل کے اور پڑھی لکھی نوجوان نسل کے منہ پہ
اس انداز میں ہیں کہ جیسے ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے، پڑھائی گئی ہیں، یاد کروائی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ ایسی جہالت کا شکار ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جب تک وہ اس پر توبہ نہیں کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آج ماں باپ کی گالیاں، اور پھر مذاق میں، ہنسی مذاق میں بھی ایک دوسرے کو ماں کی گالی دی جا رہی ہوتی ہے، باپ کی گالی دی جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں اور باپ کی گالی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور اس گناہ پر اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر جانے انجانے میں ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو گناہ کبیرہ پر مشتمل تھے، تو اس پر رب کائنات کی بارگاہ میں سچی اور سچی توبہ کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سارے لوگوں کو گالیاں نکالنا جن کا وتیرہ ہے، گالیاں دینا جن کی عادت ہے، گالیاں دینا جن کا مشغلہ ہے، گالیاں دینا جن کی بہترین جسے کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ بہترین انداز ہے، ہم گالی دے کے اگلے پہ روب جما لیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ رب کائنات سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔